امن و اخوت کو کرے عام، علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، عالم منبر کا ملے سب کو یہ پیغام، نفرت یہ مٹے دیپ جلے پیار و وفا کے، نفرت یہ مٹے دیپ جلے پیار و وفا کے، سنت قرآن کا رہے لب پہ سدانا، علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، عالم منبر کا ملے سب کو یہ پیغام، عالم منبر کا ملے سب کو یہ پیغام۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔ اسلام نے جو حد مقرر کی ہے اس سے آگے بڑھ کر نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا اور دوسرے شرعی اعمال کو نہیں برتتا، اگر دل صالح نہ ہو تو ہمارا کوئی اعمال صالح نہیں ہو سکتا۔ تم زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اپنے رب سے توبہ کرو۔ ایسی تمام باتوں کو جس سے عورت کی عزت اور حرمت متاثر ہوتی ہے اس پر بٹا لگتا ہے۔ جوش اور جذبات کی عمریں ہوتی ہیں، ان عمروں میں ان کے بہکنے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں۔ کہ ایک انسان حلال کھاتا ہو، حلال کماتا ہو، وہ ایک جو کچھ بھی قرآن میں ہے اس کی عملی تشریح، اس کی عملی تفسیر اللہ کے رسول کی زندگی۔ وہی ایسی باتیں کیا کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اپنے وقت میں تمام دنیا پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع۔ حضرات، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے میڈیا اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ حضرات، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس میں پوری دنیا ایک گاؤں کے مانند ہو کر رہ گئی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جس چیز کا دخل ہے ذرائع حمل و نقل کے ساتھ ساتھ جس چیز نے سب سے زیادہ انسانی زندگی پر اثر ڈالا ہے وہ میڈیا ہے۔ میڈیا بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک الیکٹرانک میڈیا اور دوسرے پرنٹ میڈیا۔ جو چھاپے خانے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں یا جو الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں، یہ دونوں چیزیں انسانی زندگی پر اس قدر حاوی ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ انسان کے عقل، انسان کے شعور، انسان کی سوچ، انسان کی فکر جو کچھ بھی ہے ان کی محتاج ہو کر کے رہ گئی ہے۔ یہ جو کچھ بھی دیں اسے قبول کرتی ہے اور جس چیز سے روک دیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ حضرات، یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ میڈیا کے ذریعہ جب انسان اپنے آپ کو اتنا جوڑ چکا ہے تو اس پر کیا دیا جائے اور کیا نہ دیا جائے۔ اگر اس کے ذریعہ خیر پھیلانے کی کوشش کی جائے تو وہ بھی عام ہے، وہ بھی آسان ہے، اور اگر اس کے ذریعہ برائی پھیلانے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی بہت ہی زیادہ عام ہو جاتی ہے۔ شر کا پھیلاؤ اس قدر بڑھا ہوا ہے
برائی کا پھیلاؤ اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ برائی کو لوگ خریدتے ہیں، خرید کر بازار میں اس کو مشتہر کرتے ہیں، آسان بناتے ہیں، اور جو حق بات ہوتی ہے، جو صحیح بات ہوتی ہے، اس کا کوئی طرفدار نہیں، کوئی روادار نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں حق نیچے جب جاتا ہے اور باطل اوپر آ جاتا ہے۔ بلکہ میڈیا کے بارے میں ایک بات بڑی عام بات ہے کہ کوئی چیز اگر وجود میں بھی نہیں رکھتی ہے، کوئی بہت بڑا جھوٹ ہے، لیکن اس جھوٹ کے حوالے سے اتنی بار اس کو بولا جائے، اتنی بار بولا جائے کہ وہ سچ سی معلوم ہونے لگے، یہی دراصل میڈیا کی حقیقت ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے معصوم ثابت کر دیتا ہے اور پوری دنیا اس کو تسلیم کر لیتی ہے، اور جو سب سے زیادہ مظلوم ہے وہ دنیا کے سامنے دہشت گرد کے سامنے آتا ہے اور دنیا اسے بھی تسلیم کر لیتی ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ظالم شخص کا وکیل اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر غلط کو صحیح کہلوا لیتا ہے، اور ایک شریف انسان کا وکیل پوری دنیا کے سامنے اپنی دلائل کو صحیح انداز میں نہ رکھ کر کے اپنے آپ کو ظالم منوا لیتا ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی صورتحال کم سے کم یہی ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے وکیل بہت اچھے ہیں، وہ اپنی باتوں کو بہت اچھی طرح سے پیش کرتے ہیں، ان کا پریزنٹیشن اچھا ہے، میڈیا پر انہی کے اثرات ہیں، میڈیا پر ان کا غلبہ ہے، ان کے ذریعہ ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں اور ہم اسے قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور مسلمان جو مظلوم ہے، اس کی اچھی باتوں کو پیش کرنے کا خود ہمارا رویہ یا ہمارے پیش کرنے والوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کا میسج اور مسلمانوں کا بدترین میسج سامنے آ جاتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہندوستان کے ایک بڑے اخبار کی ایک خبر میرے سامنے، 12 دسمبر کے اخبار کی ایک خبر میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں، اور ایک بڑی عجیب سی ایک خبر آپ کے سامنے۔ دیکھیے، خبر کا عنوان ہے سعودی عرب میں اب بھی پردے کا سختی سے نفاذ۔ یہ UNI کے حوالے سے دبئی سے آئی ہوئی خبر ہے، میں خبر ہی پڑھ کے پہلے سنا دوں آپ کو۔ سعودی عرب میں اب بھی متعدد شوہر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کے چہرے نہیں دیکھے، اور ایک شخص اپنی بیوی کی لاش کو اس وقت ہی شناخت کر سکا جب لاش کے چہرے پر حجاب ڈالا گیا۔ جنہوں نے سابقہ روایت پر قائم رہتے ہوئے اپنے رشتہ داروں اور شوہروں کے سامنے پردے میں رہنے کی وجہ سے اپنی بیویوں کا چہرہ نہیں دیکھا۔ عرب میں تیل کی دریافت اور غیر ملکی زر مبادلہ کے بعد عرب ملکوں میں اس معاملے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ حضرات، عنوان ہی کیا تھا اس کا؟ سعودی عرب میں اب بھی پردے کا سختی سے نفاذ۔ پردہ کیا ہے؟ پردے کی حقیقت دنیا واقف ہے کہ اگر خیر و شر کے درمیان اگر فاصلہ کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسانی بناوٹ کی بنیاد پر عورت اور مرد کے جو اللہ رب العالمین نے الگ الگ حقوق متعین کر رکھے ہیں، ان کچھ حدود متعین کر رکھے ہیں، اگر اس کی پاسداری کی جائے تو یہ دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بن کر کے رہ جائے۔ اور عبادت ہے شوہر اور بیوی کی بہترین تعلق۔ اب ظاہر سی بات ہے اس میں شادی سے پہلے بھی اسلام نے اجازت دے رکھی ہے کس بات کی؟ کہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، جو بیوی ہے، جو لڑکی ہے وہ لڑکے کو دیکھ سکتی ہے اور لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتی ہے، اس لیے کہ آگے کی زندگی گزرنی ہے۔ اور شادی کے بعد تو دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ دونوں ہن لباس لکم انتم لباس لہن، وہ بالکل واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ جو ہے تم دونوں، عورت مرد کے لیے لباس ہے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے۔ اب یہ اس خبر کو UNI کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شوہروں نے اپنی بیویوں کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ کم سے کم سعودی عرب جیسا ملک جہاں پر اسلام کی بنیادی تعلیمات ان کے گھٹی میں ہوتی ہے، ایک عام سے عام تر آدمی جانتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہوا کرتا ہے اس کے اندر کسی پردے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ شوہر کا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا جس مذہب میں عبادت شامل ہو، اس میں چہرے کا پردہ کہیں شوہر سے ہے۔ لیکن
किसी चीज को बुरा बनाने के लिए इस अंदाज से उसका प्रेजेंटेशन किया जा रहा है कि जैसे कि शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं सकते हैं। और कितनी अजीब सी खबर दी जा रही है कि एक शख्स अपने बीवी को जब ही पहचान सका जबकि उसके चेहरे पर हिजाब डाला गया। जाहिर सी बात, उनके ताल्लुकात कैसे होते होंगे, जबकि शौहर और बीवी की बुनियादी चीज ही है कि बीवी शौहर के जेर अमानत एक तरीके से इसकी किफालत में होती है कि पूरी की पूरी सरपरस्ती उसी की होती है। अब ऐसी सूरत में आप अंदाजा कर सकते हैं इस्लाम की तस्वीर, मुसलमान की तस्वीर, जहां पर इस्लामी कानून का नफूज है, वहां की तस्वीर किस अंदाज में मीडिया बिगाड़ कर पेश करने की कोशिश कर रही है, आप अंदाजा कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिसे फहम नहीं हो, जिसे इदराक नहीं हो, वो इस खबर के हवाले से, पर्दे के हवाले से कितना कंफ्यूजन उसको पैदा होगा। एक अनजानी औरत से, एक पराये मर्द से पर्दे की इस्लाम बात करता है। अपनी बीवी से अगर कोई पर्दा करे, ये तो खुद अपने आप में एक हराम काम हो जाएगा। कहां सऊदी अरब, कहां मुसलमान, कहां इस्लाम, कहां ऐसी बातें हैं। लेकिन खबर आई है, कोई रद्द अमल नहीं है, और ऐसे ही मुसलमानों की जड़ें काटने की कोशिश की जाती है। काश मुस्लिम हुक्मरानों को होश आ जाता और अपनी आवाज, हक की आवाज को उठाने के लिए इनके पास एक बेहतरीन मीडिया हासिल हो जाता जिससे पूरी दुनिया आसानी से सुन सकती, दुनिया अमन और सुकून का गहवारा बन सकती। काश ऐसा हो जाता कि लोग हक को हक जान सकते, शर को शर जान सकते, बुराई को बुराई जान सकते, अच्छाई को अच्छाई जान सकते। ये तो बहरहाल जिनके पास दौलत है उनकी जिम्मेदारी थी कि काश ऐसे मीडिया आ जाए। लेकिन अवाम जो मजबूर है उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि जब ऐसी खबरें आए तो अपने तौर पर उसका तज्जिया करे और अपने तौर पर रद्द अमल के तौर पर अखबारों को खत लिख करके तहकीक करने की, कराने की कोशिश कराया करें। लेकिन बहरहाल अपनी नज़र खुली रखनी चाहिए और हमें अपने आमाल, अखलाक हसना, अपनी बातों के जरिया नेकी को फैलाने का काम करना चाहिए, बुराई से लोगों को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाम तूने मोहम्मद अली रख लिया, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। वक्त तुझको नहीं बंदगी के लिए, वक्त तुझको नहीं बंदगी के लिए, हक से गाफिल है तू जिंदगी के लिए। बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है।